اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر سمجھ کر گزارے اور اس میں عبادت کریں. اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں کوئی خاص تعین نہیں ملتا. کئی ایک اقوال ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے تھے، لیکن چونکہ دو لوگ لڑ رہے تھے اس لیے آپ نہیں بتا سکے یا آپ نے نہیں بتایا. تو پھر اس کی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں آپ نے بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. گویا 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات یا پھر 29ویں رات، ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اگرچہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ واقعی وہ کون سی رات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پن پوائنٹ کر کے نہیں بتایا کہ فلاں تاریخ کی رات لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں منتقل ہوتی رہتی. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے. تو اس لیے پوری کوشش کریں کہ اپنی انرجی کو سیو کریں اس رات کی خیر و بھلائی پانے کے لیے اور اچھے اچھے کام اس میں کرنے کے لیے. شب قدر کی علامتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، کرنیں نہیں ہوتی. وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی. پچھلی رات کا چاند کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں. جب چاند غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل ایک تھال کی طرح ہوتا ہے اور اس میں سے روشنی نہیں پھوٹ رہی ہوتی جسے فجر کے قریب آپ دیکھیں. تو اسی طرح جس رات شب قدر ہوتی ہے اگلے دن صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں سے روشنی کی کرنیں نہیں پھوٹ رہی ہوتی، روشنی نہیں دے رہا ہوتا. یعنی سورج نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی، آپ اس کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ. یعنی اس میں چاند نصف نہیں ہوتا بلکہ اس نصف کا بھی نصف ہو چکا ہوتا ہے. کنارہ یعنی کہ بالکل باریک ہو جاتا ہے. آخری راتوں کی طرف اشارہ ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے. اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی، ڈل ہوتا ہے. احادیث کی روشنی میں اس رات کی بھی اہم عبادت دراصل قیام اللیل ہے، یعنی کھڑے ہو کر لمبی نمازیں پڑھنا، ان میں قرآن پاک کی قرات کرنا. اسی طرح قیام اللیل کے علاوہ آپ ان راتوں میں مسنون دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا سکھائی جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں جب آپ قیام کریں، دعائیں مانگیں اور بیچ میں تھک جائیں تو آپ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، تسبیحات بھی کر سکتے ہیں. خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن پاک نہ پڑھ سکتے ہوں، نماز نہ پڑھ سکتے ہوں کسی شرعی عذر کی وجہ سے، ان راتوں میں قیام اللیل کے علاوہ یعنی رات کی نماز کے علاوہ دعا اور دیگر اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں. خاص طور پر ایسی خواتین جو شرعی عذر کی وجہ سے نماز اور تلاوت قرآن کی عبادت سے محروم ہو، وہ تسبیحات کر سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں. اسی طرح
اگر کچھ وقت ملے اور قرآن پاک پر غور و فکر اور تدبر کا موقع ہو تو وہ بھی ایک بہترین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان راتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.